السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ میرا خطبۃ الثانیہ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبۃ الثانیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر إلى آخر العبارة۔ یہاں پر الادب الجمیل کا درس شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عربی ادب طلبہ پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 7-8 سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کو نہ عربی بولنا آتی ہے اور نہ ہی عربی میں کوئی مضمون قاعدے کا صحیح سے لکھنا آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلبہ صرف ترجمہ کرنے پر دھیان دیتے ہیں اور صرف ترجمہ کر لینا کافی سمجھتے ہیں، نہ ہی مفردات کو یاد کرتے ہیں، نہ ہی لغت کو دیکھتے ہیں، نہ ہی اس میں اعراب و بنا کے اعتبار سے غور کرتے ہیں، اور نہ ہی علم صرف کے قواعد کی روشنی میں ان کا اجرا کرتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مدارس عربیہ کے طلباء کو عربی عام طور سے نہیں آ پاتی، جبکہ 8-9 سال گزار دیتے ہیں عربی ہی پڑھنے میں لیکن انہیں عربی نہیں آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے میری آپ سے ایک اپیل یہ ہے کہ آپ جب بھی عربی ادب کی کتاب لے کر بیٹھیں اور درس شروع ہو تو آپ اپنے ساتھ میں ایک کاپی اور قلم ضرور رکھیں، تاکہ جہاں جہاں کوئی لفظ ایسا آئے جس کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو وہ لفظ آپ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اگر اسم ہے تو اس کا وہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے، جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے یہ بھی لکھیں۔ فعل ہے تو کون سا صیغہ ہے، صیغے اگر آپ کو سب معلوم ہے تو کون سے باب سے ہے اس کا باب بھی لکھیں۔ اور یہ جب لکھنے کے بعد کاپی تیار ہو جائے، کوئی بھی چیپٹر جب پورا ہو جائے تو پھر اس کاپی سے وہ الفاظ کے معانی اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب یاد کریں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بہت کم وقت میں بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا، اور جب الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا تو ان الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ مرکب کرنا، جملہ بنانا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خطبۃ الثانیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ۔ تو خطبتہ میں ہا ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹ رہی ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہر ذہن میں مستحضر ہوتا ہے، تو مرجع کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لفظوں میں ہی مرجع مذکور ہو. مرجع اگر معہود ذہنی ہے تب بھی اس کی جانب ضمیر کا لوٹانا درست ہو جاتا ہے. اس لیے خطبتہ میں ہا ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. خطبتہ ثانیہ، تو خطبۃ خطبہ یخطب خطبۃ باب نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے تقریر کرنا، خطبہ دینا. تو یہاں پر خطبۃ کا معنی تقریر ہے. ایک ہوتا ہے تقریر کرنا معنی مصدری، اور ایک ہوتا ہے تقریر یعنی حاصل مصدر. تو یہاں پر خطبہ بمعنی حاصل مصدر ہے یعنی تقریر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تقریر یا دوسرا خطبہ کیا ہے؟ خطبہ تو ہم کو بحیثیت ادب پڑھنا ہے. اسے سرکار نے خطبہ دیا، ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ اخرى، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا فاعل ہے. مرۃ اخرى اے خطبۃ مرۃ اخرى، تو مرۃ اخرى جو ہے اس کو ہم مفعول مطلق بناتے ہیں. جو بھی مرتن اور مرتن وغیرہ جو الفاظ جہاں پر بھی آتے ہیں یہ سب مفعول مطلق بنتے ہیں اور فعل محذوف ہوتا ہے. در حقیقت یہ فعل مصدر محذوف ہوتا ہے، در حقیقت یہ مصدر محذوف کی صفت واقع ہوتے ہیں. اصل معنی ہوگا ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ مرۃ اخرى اے خطبۃ ثانیہ، یعنی دوسرا خطبہ، دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا خطبے میں، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. احمدہ، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. یہ احمد یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور باب سمع یسمع ہے حمدہ یحمد، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. استعان یستعین استعانۃ یہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. تو معنی ہوگا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہے. اب اگر کوئی بندے کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ کسی بندے کی خوبی پر ہم تعریف کریں گے تو وہ خوبی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے ہر تعریف اللہ ہی کی جانب لوٹتی ہے. احمدہ واستعینہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم سب مل کر اللہ کی پناہ لیتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. شرور یہ شرون کی جمع ہے. شرون کا معنی شرارت ہوتا ہے، برائی. شرور انفسنا، اپنے آپ، اپنے نفس. انفس یہ نفس کی جمع ہے. نفس کا معنی ذات ہوتا ہے، جان ہوتا ہے. نفس کا معنی روح بھی ہوتا ہے، اور نفس کا معنی روح مع البدن کا جو مجموعہ ہے وہ بھی نفس کا معنی ہوتا ہے، جس کو ہم ذات سے تعبیر کرتے ہیں. نعوذ یہ آذ یعوذ عوزن، اس کا معنی پناہ لینا. یہ باب نصر ینصر سے جمع متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے. معنی ہوگا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں. اب یہ لفظ باللہ میں جو با ہے اس کو نہ با قسمیہ سمجھنا، بلکہ یہ با جارہ ہے جو کہ نعوذوں کا صلہ بن کر آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، وہاں پر بھی اعوذوں کا صلہ بن کر آیا ہے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. سیئات یہ جمع ہے سیئۃ کی. سیئۃ کا معنی برائی. اعمال یہ عمل کی جمع ہے، عمل کا معنی کام. ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اپنے نفسوں کی، اپنے ذاتوں کی برائیوں سے، وسیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے.
یہاں پر سیئات جو اضافت ہے اعمال کی جانب، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، در حقیقت ہے والاعمال السیئہ، اور برے اعمال سے۔ تو صفت کی اضافت جو اعمال موصوف ہے اور سیئات اس کی صفت ہے، موصوف کی صفت کی اضافت یہاں پر موصوف کی جانب کر دی جاتی ہے، اور صفت کی اضافت موصوف کی جانب تعویل کے طور پر جائز ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اپنی جانوں کی شرارتوں سے اور اپنے بداعمالیوں سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، ہدی یہدی ہدایت، اس کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، اور ہا ضمیر جو ہے یہ من کی جانب لوٹ رہی ہے، یہدہ اللہ ہو تو ہا ضمیر لوٹ رہی ہے من کی جانب۔ اللہ یہ یہدی کا فاعل ہے، فلا مضل لہ، فلا مضل لہ، تو لا یہ لام جنس ہے اور مضل اس کا اسم ہے، لہو اس کی ثابتوں سے متعلق ہو کر خبر ہے لائے نفی جنس کی۔ اب معنی ہوگا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اللہ جس کو ہدایت نصیب کر دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو مضل یا اضل یضل اضلال باب افعال سے اس میں فاعل واحد کا صیغہ ہے، فلا مضل لہ، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور من یضللہ ومن یضللہ، یہاں پر اس کتاب میں ہا ضمیر لکھی نہیں گئی ہے، بلکہ کبھی کبھی مفعول کی ضمیر جو کہ اس میں موصول کی جانب لوٹتی ہے، آپ نے ہدایت النو وغیرہ کتاب میں پڑھا ہوگا یا نو کی کسی بھی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ایسی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، کیونکہ وہاں پر قرینہ موجود ہوتا ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ ضلالت دے دے اور ہدایت نہ دے، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یضلل یہ اضلل یضلل اضلال، یا یہ کہہ لو ادغام کر کے اضل یضل اضلال باب فعال سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ متقین کو گمراہ نہیں کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا وما یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے کچھ کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت گمراہ صرف ان کو کرتا ہے جو کہ فاسق ہے اور اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ تو عہد و پیمان کو جو توڑتے ہیں انہی کو اللہ گمراہ کرتا ہے، کسی نیک پرہیزگار متقی اور سچائی کا عزم رکھنے والے کو وہ گمراہ کبھی نہیں کرتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد یہ شہیدہ یشہد باب سمعہ سے فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ، لا یہ لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، الہ بمعنی معبود جمع آلہہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو معبود کی جنس کی نفی کر دی اور پھر اس کے بعد استثناء کیا الا اللہ وحدہ، سوائے اللہ یکتا کے، تو اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ جو مستحق عبادت بنے یا جو واجب الوجود ہو۔ شریک اسی کو کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں مستحق عبادت اور واجب الوجود کے مفہوم میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، یعنی جیسے اللہ واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور وہ مستحق عبادت ہے، تو ان دو معنی میں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ ویسے لوگ شرک کی تعریف سمجھتے نہیں ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ قبروں پر جانا
قبروں کی زیارت کرنا یہ بھی شرک ہے، جبکہ شرک کے معنی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مستحق عبادت جاننا یہ شرک ہے، یا کسی کو واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود جان لینا یہ شرک ہے۔ جیسے کہ علامہ صاحب الدین تفتزانی علیہ رحمۃ و رضوان نے شرح عقائد نصفیہ میں اس کی توضیح کر دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ حدیث بمعنی بات، جمع حدیث، سب سے اچھی بات، جتنی بھی باتیں ہیں سب باتوں میں اچھی بات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ اس کو تبارک و تعالی پڑھنا چاہیے، لوگ تبارک و تعالی پڑھ دیتے ہیں تو تبارک کاف ساکن کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تبارک فعل ماضی کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، تبارک یہ تبارک و تبارکن فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس پر فتح ہی آتا ہے، تبارک و تعالی پڑھنا چاہیے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ تبارک و تعالی، بے شک سب سے بہتر حدیث اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک۔ قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ، افلح یفلح، افلاح اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، جیسے کہ قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، جو صاف ستھرا ہوا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی تمام تر آلودگیوں سے، بتوں کی آلودگی وغیرہ سے جو صاف ستھرا ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زینہ اللہ، افلح یفلح، افلاح یہ باب فعال سے ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور قد برائے تحقیق ہے۔ قد افلح من زینہ، زینہ یزین تزئین کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، اور ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب اللہ کی جانب۔ اللہ یہ زینہ کا فاعل ہے، اسی لیے اللہ رفع پڑھیں گے اس پر۔ فی قلبی ہی، فی قلبی ہی جس کے یہاں پر من کی طرف یہ قلبی ہی میں ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے، من موصولہ ہے نا، من زینہ میں، تو من اس میں موصول کی طرف فی قلبی ہی کی ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے، تو معنی ہوگا قد افلح من زینہ اللہ فی قلبی، تحقیق کے کامیاب ہوگا وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ نے قرآن کو، کتاب کو مزین فرما دیا، آراستہ فرما دیا۔ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ، اور ادخلہ کا بھی عطف ہے افلح پر، یعنی من زینہ پر، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص بھی من ادخلہ فی الاسلام بعد الکفر، جس کو اللہ نے اسلام میں کفر کے بعد داخل کیا۔ تو ادخلہ یدخل ادخال باب فعال کا افعال سے ہے، تو یہ فعل ماضی ہے ادخلہ، یعنی کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے قرآن کو مزین فرما دیا اور جس کو اسلام میں کفر کے بعد داخل فرمایا۔ اسلام اور کفر دونوں متضاد ہیں۔ اسلام کہتے ہیں اللہ کے لیے جھک جانے کو اور اللہ کو مان لینے کو، یا یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے ان تمام کی تصدیق کرنے کا نام اسلام ہے، اور کفر ان میں سے کسی کا بھی انکار اگر کر دیا تو کفر ہے۔ کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے اور کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے۔ یاد رہے بہت ساری جگہوں پر کفر بول دیا جاتا ہے لفظ، تو بہت ساری جگہوں پر انکار کے معنی میں ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اندھیری کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ایک روشنی ہے، اس کے مقابلے میں کفر بول دیا جاتا ہے تو اندھیرے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ایسی کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر زائل، ایک کفر ثابت۔ کفر زائل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ انکار کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے تو اسے کفر زائل کہتے ہیں، اور جو انکار ایسا ہو جو کبھی ختم نہ ہو اسے کفر ثابت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے الملفوظ شریف میں ارشاد فرمایا کہ مومن، اگر کوئی شاعر وغیرہ یا کوئی مومن آدمی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے اور اس کے ساتھ ثابت کی قید لگا دیتا ہے تو اس کا یہ کہنا حق ہے، یعنی وہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کافر ثابت کا مطلب یہ ہوا جو ہمیشہ انکار کرنے والا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ غیر اللہ مثلاً بت پرستی وغیرہ سے ایسا انکار کرتے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہتے ہیں۔
تو بتوں کا انکار، شریک باری کا انکار، یہ کفر ثابت ہے. جبکہ کافروں کا جو کفر ہے وہ کفر زائل ہوتا ہے، کیونکہ جب غرغرہ یا نزا کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ان کا کفر زائل ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت میں، جس وقت میں ایمان معتبر نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ اپنے کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا ہے، کفر زائل ہوتا ہے. مومنین جو بتوں کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ انکار اور ان کا یہ کفر ثابت ہوتا ہے. اس لیے ایک اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ایک شاعر کا شعر پیش کیا گیا جس میں اس نے اپنے آپ کو کافر ثابت کہا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لفظ ثابت کی قید میں اس کو بچا لیا اور اس کو اچھا بنا دیا شعر کو. تو یاد رہے، مسلمان اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہے تو وہ صرف کافر نہیں کہے گا، وہ لفظ ثابت کے ساتھ کہے گا کافر ثابت یا کفر ثابت. واختارہ علی ما سواہ فی احادیث الناس. تو کامیاب ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا. واختارہ علی ما سواہ من احادیث الناس. اور وہ شخص کامیاب ہوا جس شخص نے کتاب اللہ کو پسند کیا اور اختیار کیا، منتخب کیا، علی ما سواہ من احادیث الناس، لوگوں کے علاوہ اس کے سوا لوگوں کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، ان باتوں پر قرآن پاک کو جس نے ترجیح دی، انتخاب کیا قرآن پاک کا، وہ بھی شخص کامیاب ہو گیا. تو ان کا سب کا عکس ہے من زینہ ہوتا ہے. اختیار کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، اور علی ما سواہ ہا ضمیر کا مرجع قرآن پاک. تو قرآن پاک کے ما سوا پر قرآن کو ترجیح دی، انتخاب کیا. من احادیث الناس، یہ ما موصولہ جو ہے اس کا بیان ہے. تو قرآن کے ما سوا ہے کیا؟ وہ لوگوں کی باتیں. تو مانا ہوگا کہ اور وہ شخص بھی کامیاب ہوا جس نے قرآن پاک کو قرآن کے ما سوا پر، یعنی کہ لوگوں کی باتوں پر ترجیح دی اور لوگوں کی باتوں میں نہ لگ کر قرآن پاک کی تلاوت میں لگا. تو احادیث یہ حدیث کی جمع ہے. الناس یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ انسان کی جمع ہے من غیر لفظ، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ الناس یہ مفرد ہے اور اس کی جمع اناس ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے اپنے پنگھٹوں کو جان لیا. انہ احسن الحدیث، بے شک قرآن اور کتاب حدیث میں اور بات میں سب سے بہتر بات ہے. احسن اس میں تفضیل ہے جس کا استعمال یہاں پر اضافت کے ساتھ ہوا ہے، یعنی حدیث میں سب سے بہتر. حدیث کا معنی وہ اصطلاحی معنی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، وہ اصطلاحی معنی ہے حدیث کا. ورنہ تو حدیث کا معنی لغت میں ایک تو بات ہوتا ہے اور حدیث کا معنی لغت میں نیا بھی ہوتا ہے. جیسے کسی کو کہا جاتا ہے حدیث السن، یعنی نو عمر، اور احسن الحدیث یہاں پر بے معنی بات. انہ احسن الحدیث، بے شک قرآن سب سے بہتر بات ہے. وہ ابلغہ، اور سب سے بلیغ تر ہے. ابلغ یہ بلاغہ، یبلغ بلاغتاً، اس سے اس میں تفضیل ہے ابلغ، یعنی سب سے بلیغ تر. یہی پر میں آج بات ختم کرتا ہوں اور اگلے انشاءاللہ میں دوپہر میں پڑھا دوں گا. آگے فرمایا احب ما احب اللہ من کل قلوبکم. احب یہ باب افعال سے احب یحب احباب، اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، پسند کرنا. ما احب اللہ، ما اس میں موصول ہے، احب اللہ اللہ نے جو پسند کیا. من کل قلوبکم، من کل قلوبکم جب بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے پورے دل سے، یعنی صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے. تو معنی ہوگا احب ما احب اللہ من کل قلوبکم، جو اللہ نے پسند کیا اس کو تم پسند کرو اپنے پورے دل سے، یعنی دل کی گہرائیوں سے اسی کو پسند کرو جو اللہ نے پسند کیا.
ولا تملو کلام اللہ و ذکرہ، ملا یملو اصل میں تھا مالے لا یمللو، باب سمیع سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اکتانا۔ اکتانا مطلب کسی چیز سے دل اکتا جاتا ہے، جیسے ہمارے ادھر بولتے ہیں، آپ کے ادھر اکتانے کو کیا بولتے ہیں وہ آپ کو سمجھ لیں۔ میرا دل اکتا گیا، کبیدہ خاطر ہو جانا۔ تو ولا تملو کلام اللہ، اور اللہ کے کلام سے، وہ ذکر اور اس کے ذکر سے اکتاہٹ میں مت پڑو، یعنی جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر اور اس کا کلام کو بجا لاؤ، اسے کلام کو پڑھو اور اس سے اکتاہٹ میں نہ پڑھو۔ تو یاد رکھنا ولا تملو، یہ ملا یملو باب سمیع یسمعو سے ہے، اسی سے پہلے نہیں ہے لا تملو، تم اکتاہٹ میں مت پڑھو۔ ولا تقسو عنہ قلوبکم، قسا یقسو قسوۃ، اس کا معنی ہوتا ہے دل کا سنگ ہو جانا، مطلب دل کا سخت ہو جانا، سنگ دل بن جانا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ اشد قسوۃ، تو وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، سورہ بقرہ میں ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا لا تقسو، تو قسا یقسو قسوۃ کا معنی ہوتا ہے سخت دل ہو جانا۔ ولا تقسو عنہ قلوبکم، اور کلام الہی عنہ کی ہا ضمیر کا مرجع کلام اللہ اور ذکر اللہ ہے، جو ما قبل میں کلام اللہ و ذکرہ کا ذکر ہوا نا، وہی اس کا ضمیر کا مرجع ہے۔ مانا ہوگا ولا تقسو عنہ قلوبکم، تمہارے دل اس سے سخت نہ ہو، اس کی طرف سے تمہارے دل تنگ نہ ہو۔ فإنہ من کل ما یخلق اللہ یختار و یصطفیٰ، فإنہ میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے کلام اللہ اور اس کا ذکر، کیونکہ کلام اللہ اور اس کا ذکر من کل ما یخلق اللہ، ان تمام مخلوقات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، ان تمام میں یختار و یصطفیٰ، کلام الہی ایسا ہے جس کو منتخب کر لیا گیا ہے اور چن لیا گیا ہے۔ یختار جس کو پسند کیا جاتا ہے، وہ یصطفیٰ اور جس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے کلام سے تم اکتاؤ مت، اس سے تمہارے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اللہ کا کلام مخلوقات میں، کلام اللہ سے مراد یہ قرآن ہے جس کا جو نقوش ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہی مخلوق ہے، اور کلام اللہ جو کہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو قدیم ہے۔ تو یہاں پر یہ نقوش یعنی قرآن پاک پڑھنے کا بیان ہے کہ اللہ کے کلام سے اکتاؤ مت اور اس سے تمہارے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر اس کی مخلوق میں سے، وہ ان تمام چیزوں میں سے جن کو اللہ پیدا فرماتا ہے، یختار و یصطفیٰ، اس کو منتخب کر لیا گیا ہے، اس کو چن لیا گیا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو فَإِنَّهُ مِن كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ، یہ فَإِنَّهُ میں ہا ضمیر تو اِنَّا کا اسم ہے، من کل ما یخلق اللہ یہ یختار و یصطفیٰ سے متعلق ہے، یعنی اس کا ظرف لگ مقدم ہے، اور یختار و یصطفیٰ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر، یختار فعل مجہول ہے، یصطفیٰ بھی فعل مجہول ہے، اپنے نائب فاعل سے مل کر اور اپنے ظرف لفظ سے مل کر اِنَّا کی خبر ہے۔ تو یختار و یصطفیٰ یہ خبر ہے، ترجمہ اسی طریقے سے کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ان تمام چیزوں میں سے جن کو اللہ پیدا فرماتا ہے، یختار و یصطفیٰ پسند کیا جاتا ہے اور اس کو چن لیا جاتا ہے، یعنی وہ چنا ہوا ہے۔
قد سماه اللہ خیرته من الاعمال. خیرته، خیرت کل شیء، ہر چیز کا بھلا اور ہر چیز کا اچھا حصہ خیرہ کہلاتا ہے. قد سماه اللہ خیرته من الاعمال، اللہ رب العزت نے کلام کو اور ذکر کو، کلام اللہ کو اور اپنے ذکر کو اعمال میں سب سے بہتر قرار دیا ہے. سما یسمی تسمیہ کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، نام رکھنا. سب سے بہتر اس کا نام رکھا ہے اور اس کو سب سے اچھا موسوم کیا ہے. ومصطفاہ من العباد والصالح من الحدیث، کیونکہ اللہ رب العزت نے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کلام الہی اور ذکر الہی کو قرار دیا ہے. ومصطفاہ من العباد، اور اپنے بندوں میں سے اس آدمی کو جس کو جو کلام الہی اور ذکر الہی کرتا ہے اس کو منتخب فرماتا ہے، اس کو مصطفیٰ قرار دیا ہے، یعنی چنیدہ قرار دیا ہے. والصالح من الحدیث، اور اسی کو اچھی بات قرار دیا ہے، یعنی کلام الہی اور ذکر الہی کو. صالح من الحدیث اے الحدیث الصالح. تو یہاں پر اضافت الصفت الی الموصوف ہے من کے واسطے سے. اب من جب ذکر کر دیا گیا تو اب ایسی صورت میں مضاف مداخلے کی ترکیب تو نہیں ہوگی. ہمیشہ مضاف مداخلے کی ترکیب وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر حرف جار مقدر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اب ترکیب ہوگی والصالح، یہاں پر ذوالحال ہوگا اور من حرف جار الحدیث مجرور ہوگا. جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر صالح سے حال واقع ہوگا. ذوالحال حال سے مل کر پھر یہ مفعول بھی ہوگا سما کا. ومن کل ما اوتی الناس الحلال والحرام، اور جو بھی لوگوں کو حلال و حرام دیا گیا ہے اس میں سے صالح من الحدیث، اس کو مصطفیٰ اور منتخب کر لیا گیا ہے. ما اوتیا، آتا یوتی ایتا کا معنی دینا. من کل ما اوتی الناس، ان تمام چیزوں میں سے ما موصولہ ہے یہاں پر، اور الناس یہ اوتیا کا نائب فاعل ہے. ان تمام چیزوں میں سے جو لوگوں کو دیے گئے حلال اور حرام، یہ حلال اور حرام ماں کا بیان ہے. حلال و حرام جو بھی دیے گئے تو وہ ان تمام میں سب سے افضل اللہ کا ذکر اور اس کا کلام ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو تم اللہ کو پوجو اور اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. فَاعْبُدُوا یہ فعل امر ہے عبدہ یا عبدوں سے، تو عبدہ یا عبدوں سے یہ فعل امر ہے تو اس کا معنی ہے پوجنا اور عبادت کرنا. ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ اشرک یشرک اشراک سے اس کا معنی ہوتا ہے شرک کرنا اور شریک ٹھہرانا. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. شریک کا معنی شاید میں نے اس سے پہلے بتایا ہے. شریک کہتے ہیں اللہ رب العزت کے جیسے اللہ رب العزت مستحق عبادت ہے تو اب کسی اور کو اس کے ساتھ شریک عبادت ٹھہرانا یہ شرک ہے. ایسی اللہ رب العزت واجب الوجود ہے تو اب اس کے ساتھ کسی اور کو واجب الوجود مان لینا. واجب الوجود کا مطلب ہم جو چیز جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، کبھی اس پر فنا نہ آیا ہو اور نہ ہی فنا اس پر سابق ہو، نہ ہی فنا بعد میں اس پر طاری ہو. تو اب معنی ہوگا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو یہاں پر شیئن جو ہے لا تشرکو کا مفعول بھی ہے، اور کبھی کبھی شیئن مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے. جیسے مثلا ہم کہیں لا افعل شیئا، میں کچھ نہیں کرتا ہوں. تو کچھ نہیں کرتا ہوں تو یہاں پر شیئن یہ فعل ایک مصدر محذوف کی صفت ہے. اصل عبارت ہوتی ہے لا افعل فعلا شیئا، میں کچھ نہیں کرتا. تو یہاں پر فعل جو شیئن جو ہے یہ مفعول مطلق واقع ہے.
تو یاد رکھنا شیئن کبھی مفعول بھی واقع ہوتا ہے تو کبھی مفعول مطلق واقع ہوتا ہے. یہاں پر شیئن مفعول بھی ہے. واتقوه حق تقاته، اتقا یتقی اتقا اصل میں تھا یوتقا یوتقی. یہاں پر واتقوا حق تقاتی تو واو جو تھا اس میں اس واو کو تا سے بدل اور تا کا تا میں ادغام کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ کی جگہ پر چند حروف پڑے ہوں گے کہ ان حروف میں سے کوئی حرف آئے جن میں ایک واو بھی ہے تا بھی ہے. تو اب ایسی صورت میں واو کو تا سے بدل دیتے ہیں تو اور تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر اتقاء میں واو کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا ہے. واتقوه حق تقاتی، اور اتقاء کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا اور ڈرنا، اور اس سے ڈرو. حق تقاتی، تقات کا معنی ہوتا ہے ڈر اور خوف، اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اے کما حق ہو، اس سے ڈرو. وَاصْدُقُوا اللَّهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ. وَاصْدُقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے اللہ کو سچ جانو یا اللہ کو سچا ٹھہراؤ. صالحہ ما تقولون بافواہکم، افواہ یہ فوہن کی جمع ہے، اور فوہن میں کبھی واو اور ہا کو ختم کر کے میم کر دیتے ہیں اور فمن کر دیتے ہیں اسی کو. تو اصل میں فمن کی بھی اصل فوہن ہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فمن کی جمع بھی افواہ آتی ہے اور فوہن کی جمع بھی افواہ ہے. تو مانا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی تصدیق کرو، اس کو سچا جانو. صالحہ ما تقولون بافواہکم، اپنے منہوں سے جو تم بولتے ہو تو ان میں سے اچھے کے ساتھ، یعنی جب تم اپنے منہ سے بولو تو اللہ کے لیے اچھا ہی بولو. ایسا مت کرو کہ تم زبان سے کچھ بولو اور دل میں کچھ ہے. جیسے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ سے اچھی باتیں نہیں بولتے ہو، اچھی باتیں نہیں کرتے ہو. تو یہ قرآن نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو کچھ کہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر فرمایا گیا وَاصْدُقُوا اللَّهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کو سچا جانو اپنے ان اچھی باتوں کے ساتھ جو اچھی باتیں تم اپنے منہوں سے نکالتے ہو. یعنی اعملوا باقوالکم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تم اپنے اقوال سے، اچھے اقوال سے عمل کرو. یہ مطلب ہے اس کا. وَتَحَابَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ. تحابہ یتحابہ، تحابیت اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا اور پسند کرنا. تو معنی ہوگا تحابو، یہ باب تفاعل سے ہے فعل امر. وتحابوا بروح اللہ، روح اللہ یہ کے فتحے کے ساتھ. روشن کا معنی ہوتا ہے آسائش، آرام، اور روشن کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے. یہاں پر رحمت ہی کے معنی میں. اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تم آپس میں بینکم، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ. ان اللہ یغضب ان ينقض عہد. غضب یغضب باب سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، غصہ ہونا. ان اللہ یغضب ان ينقض عہد. نقص ینقص نقصا باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے عہد کو توڑنا، وعدے کو توڑنا، جو وعدہ کیا اس کو توڑ دینا. جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ،
यहदी बिही कसीरों व युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही। तो यनक़ुदूना अहदल्लाह, जो अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं उसके मजबूत होने के बाद। तो जैसे नक़्ज़ अहद बोलते हैं वैसे ही नक़्ज़ अहद भी बोलते हैं। दोनों का माना एक ही है। नक़्ज़ का माना भी वादा को तोड़ना और नक़्ज़ का माना भी वादे को तोड़ना। तो माना हुआ इन्नल्लाह यग़ज़बु अन युनक़ज़ अहदु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होता है न इस बात से कि उसके अहद को तोड़ा जाए। वस्सलामु अलैकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, आखिर में फरमाया वस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम की। इससे ये भी समझ में आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्सलामु अलैकुम साबित है। मैं अब और आगे पढ़ाता, लेकिन कुछ लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं अब उनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आज शाम में बुखारी और मुस्लिम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।